ابھی اسلام آباد میں مندر کا مسئلہ ہے، اب دیکھیں کہ جو موقف پی ٹی آئی کا ہے وہی موقف مسلم لیگ کا ہے، وہی موقف پیپل پارٹی کا ہے، اس لیے کہ یہ ایک ہی در کے ملنگ ہے، ایک ہی آئی ایم ایف کے در پہ یہ سجدہ کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے مسائل کا حل اس ملک میں مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا وہ ایک ہی ہے کہ اس ملک میں رحمت للعالمین کا نظام نافذ کیا جائے۔ وہ شریعت کا نظام ہے، وہ رحمت ہے انسانوں کے لیے بھی اور ہر چیز کے لیے، وہ پودا کیوں نہ ہو، وہ جانور کیوں نہ ہو، وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، انسان کیوں نہ ہو، ہر چیز کے لیے وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اس لیے ہم عوام سے یہی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ناکامی اب ثابت ہو گئی ہے، نہ اہلی ثابت ہو گئی ہے، نالائقی ثابت ہو گئی ہے۔ روز لوگ اس پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، مسلسل اعلانات ہو رہے ہیں۔ اب ہم عوام سے یہی کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ اپنے آپ کو منظم کریں اور ایک حقیقی تبدیلی کے لیے اور ایک اسلامی اور فلاحی پاکستان کے لیے آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، جو کلین لوگوں کا، بے داغ لوگوں کا، باصلاحیت لوگوں کا، منظم لوگوں کا اور مصیبت میں کام آنے والے لوگوں کی ایک جماعت ہے۔ تو مجھ سے زیادہ اس حکومت کی کارکردگی پر خود اس حکومت کے اپنے وفاقی منسٹر نے صحیح تبصرہ کیا ہے کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے، اور جو وعدے، جو اعلانات ہم نے قوم کے ساتھ کیے تھے وہ پورا نہیں کر سکے۔ اور خود اس نے پھر وجہ بھی بتائی ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے یہ تربیت یافتہ بھی نہیں ہے، یہ نظریاتی بھی نہیں ہے، اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے باتوں پر آپس میں یہ دست بگریبان ہے۔ اور خود ان کے وفاقی منسٹر نے کہا ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اس حکومت کے ساتھ صرف 5.5 مہینے ہیں۔ تو اس سے زیادہ ایک سلطانی گواہی کیا ہو سکتی ہے جو فواد چودھری صاحب نے خود کی ہے کہ گزشتہ 22 مہینوں میں اس حکومت نے عوام کو کچھ دیا تو نہیں، لیکن عوام کے لیے مسلسل ایک عذاب، مہنگائی میں اضافہ، بدامنی میں اضافہ، قیمتوں میں اضافہ، بے روزگاری میں اضافے کا باعث یہ حکومت بن رہی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کو حکومت دیا گیا تھا، ان کے ساتھ اپنا کوئی پروگرام نہیں تھا، اور کراچی سے لے کر چترال تک اس وقت جو ترقی کا پہیہ ہے وہ الٹا گھوم رہی ہے۔